حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سیدنا ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر اللہ کے قہر و جلال اور قیامت و آخرت کے لرزہ خیز ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کے قہر و جلال اور قیامت و آخرت کے ہولناک لرزہ خیز احوال کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ پر منکشف کر دیا ہے، اگر تم کو بھی اس کا پورا علم ہو جائے اور تمہاری آنکھوں کو بھی وہ سب نظر آنے لگے جو میں دیکھتا ہوں، اور تمہارے کان بھی وہ سب کچھ سننے لگیں جو میں سنتا ہوں، تو تمہارا چین و سکون ختم ہو جائے، تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ روو۔ اس کی مزید تفصیل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلی حدیث سے معلوم ہوگی۔ حدیث کی کتابوں میں جس طرح کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب النکاح، کتاب البیوع وغیرہ عنوانات ہوتے ہیں جن کے تحت ان ابواب کی حدیثیں درج کی جاتی ہیں، اسی طرح ایک عنوان کتاب الرقاق کا ہوتا ہے جس کے ذیل میں وہ حدیثیں درج کی جاتی ہیں جن کے دل میں رقت اور گداز کی کیفیت پیدا ہو، دنیا سے وابستگی کم ہو اور آخرت کی فکر بڑھے، اور آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخروی فلاح کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے۔ اس کے لیے علاوہ اسی عنوان کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤثر خطبات و نصائح اور مواعظ بھی درج کیے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ حدیث کے ذخیرے میں سب سے زیادہ مؤثر اور زندگی کے رخ کو بدلنے کے سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا حصہ یہی ہوتا ہے جو کتب حدیث میں کتاب الرقاق کے زیر عنوان درج ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی خاص اہمیت ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ حقیقی اسلامی تصوف کی یہی اساس و بنیاد ہے۔ ہم اس سلسلہ کو ان حدیثوں سے شروع کرتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا خوف و خشیت اور آخرت کی فکر دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش فرمائی ہے، یا کسی عنوان سے اس کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے جو اثرات ان خوش نصیب اہل ایمان کے قلوب پر پڑتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشادات سنے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا کوئی ذرہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ خدا کا خوف اور فکر آخرت ایمان کے بعد انسان کی زندگی کو سنوارنے اور فلاح کے مقام تک اس کو پہنچانے میں چونکہ سب سے بڑا دخل اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت اور آخرت کی فکر کو ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی امت میں ان دو چیزوں کی پیدا کرنے کی خاص کوشش فرمائی۔ کبھی اس خوف و فکر کے فوائد اور فضائل بیان فرمائے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے قہر و جلال اور آخرت کے ان سخت احوال کو یاد دلاتے جن کی یاد سے دلوں میں یہ دونوں کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کے مشہور صحابی حضرت حنظلہ ابن ربیع کی حدیث جو چند صفحات کے بعد آپ پڑھیں گے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا خاص موضوع گویا یہی تھا، اور صحابہ کرام جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آخرت اور دوزخ و جنت کے متعلق آپ کے ارشادات سنتے تھے تو ان کا حال یہ ہو جاتا تھا کہ دوزخ و جنت گویا ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ حدیث کے صرف موجودہ ذخیرے ہی سے اگر ایسی جمع کی جائیں جن کا مقصد خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے، تو بلا شبہ ایک پوری کتاب صرف انہی ہی حدیثوں سے تیار ہو سکتی ہے۔ یہاں صرف چند حدیثیں اس سلسلے سے درج کی جاتی ہیں۔
اگر عالم غیب پر منکشف ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم غیب کی وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ آوازیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور حق ہے کہ وہ چرچرائے، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ آسمان میں 4 انگل جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور اپنا ماتھا رکھے سجدے میں نہ پڑا ہو۔ اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے، اور بستروں پر بیووں سے بھی وہ لطف اندوز نہ ہو سکتے، اور اللہ سے نالہ اور فریاد اور گریہ وزاری کرتے ہوئے بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے۔ اس حدیث کو نقل کر کے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ یہ حدیث پاک مسند احمد کی ہے۔